بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ ٹی وی 87 دیکھنے کا شکریہ۔ ساتھیو، آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں بیش بہا اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ صحیح حدیث کہتے کس کو ہیں اور ان کی تعداد امت مسلمہ کی 6 مستند کتابوں میں ہے کتنی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ویورز، ویسے تو محدثین نے حدیث کو صحت اور سند کے اعتبار سے کافی اقسام میں تقسیم کیا ہے، لیکن ان میں سے مشہور یہ 7 اقسام ہیں: حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث آحاد، حدیث تواتر، حدیث حسن، حدیث صحیح اور حدیث ضعیف۔ ساتھیو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک فرمان قولی حدیث اور ہر عمل فعلی حدیث کہلاتا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث کی ان مذکورہ اقسام کا تفصیلی ذکر ہم آپ سے اپنی پہلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فی الحال ہمارا موضوع ہے حدیث صحیح۔ تو ویورز، یہ آسان سی بات ذہن نشین کر لیں کہ محدثین کے طے کردہ قوانین اور ضوابط کی روشنی میں جس حدیث کے تمام راوی ثقہ یعنی متقی اور پرہیزگار ہوں اور قابل اعتبار حافظہ کے مالک ہوں، حدیث کا متصل ہونا شرط ہے، یعنی روایت کرنے والوں کی لڑی کہیں سے بھی ٹوٹے نہیں اور سند سیدھے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے۔ اسماء رجال یعنی تمام روایت کرنے والوں کے نام، شخصیات اور ان کا زمانہ معروف ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک راوی کی خود سے اوپر دوسرے راوی کے ساتھ کم از کم ایک ملاقات کا ثابت ہونا بھی شرط ہے، اور اسے اثبات ملاقات کہا جاتا ہے۔ تو ویورز، یقیناً آپ صحیح حدیث کی پہچان اور اس کی تعریف جان چکے ہیں۔ اب آتے ہیں صحیح حدیث کی صحاح ستہ میں اصل تعداد کی طرف۔ ساتھیو، حدیث کی 6 کتب صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کو غلبہ صحت کی بنیاد پر صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری ہے، اور اس کتاب کو حدیث کی سب سے افضل کتاب ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اس کتاب کی تالیف حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے کی۔ آپ کی ولادت 194 ہجری بخارا میں اور وفات 256 ہجری سمرقند میں ہوئی۔ صحیح بخاری میں 7397 احادیث درج ہیں۔ یہ ساری احادیث صحیح ہیں، اور اس کتاب میں حدیث کی کوئی ضعیف روایت موجود نہیں۔ دوستو، بیروت میں دی جانے والی بین الاقوامی نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں موجود احادیث کی کل تعداد 7563 درج ہے، اور اب ساری دنیا میں یہی رائج ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ صحیح بخاری کے اصل نسخے جس میں نقل کی گئی 7397 احادیث کی تعداد کو 166 نمبرز بڑھا کر 7563 پر لائے جانے میں کسی حدیث کا اضافہ نہیں کیا گیا، بلکہ کتاب میں پہلے سے موجود ذیلی اقوال صحابہ کو الگ سے نمبرنگ دی گئی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور دوسری خاص وجہ یہ تھی کہ دونوں کتب صحیحین کی تعداد برابر ہو جائے۔ اب ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صحاح ستہ کی دوسری بڑی جامع کتاب صحیح مسلم میں موجود احادیث کی بھی مکمل تعداد بین الاقوامی نمبرنگ کے مطابق 7563 ہے، اور اس کتاب کی بھی ساری احادیث صحیح ہیں، اور اس میں کوئی ضعیف روایت موجود نہیں۔ صحیح مسلم کی تالیف حضرت ابو حسین مسلم حجاج القشیری نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ کی ولادت 204 ہجری اور وفات 261 ہجری نیشا پور میں ہوئی۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی رہے۔ ناظرین، صحاح ستہ کی تیسری کتاب جامع ترمذی ہے۔ اس کی تالیف حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے کی۔ آپ کی ولادت 209 ہجری جبکہ وفات 279 ہجری ترمذ میں ہوئی۔ اس کتاب میں منقول احادیث کی بین الاقوامی نمبرنگ کے مطابق
تعداد 3956 ہے، جن میں سے 832 روایات صحت کے اعتبار سے ضعیف، جبکہ صحیح روایات کی تعداد 3101 ہے۔ اس کے بعد ساتھیوں تذکرہ کریں گے صحاح ستہ کی چوتھی بڑی کتاب سنن ابو داؤد کا، جس کی تالیف حضرت ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ کی ولادت 202 ہجری جبکہ وفات 275 ہجری بصرہ میں ہوئی۔ سنن ابو داؤد میں بین الاقوامی نمبرنگ کے مطابق روایات کی کل تعداد 5274 درج ہے، جن میں سے 1127 روایات ضعیف، جبکہ صحیح روایات کی تعداد 4393 بنتی ہے۔ پانچویں کتاب صحاح ستہ میں سنن نسائی ہے۔ اس کتاب کے مؤلف حضرت ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہیں۔ آپ خراسان کے شہر نسا میں بمطابق 215 ہجری پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی وفات 303 ہجری مکہ میں ہوئی۔ اس کتاب میں منقول احادیث کی مکمل تعداد انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5761 ہے، جن میں سے امام نے 447 روایات کو ضعیف، جبکہ 5314 روایات کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم صحاح ستہ کی چھٹی اور آخری کتاب سنن ابن ماجہ کا ذکر کریں تو اس کتاب کی تالیف حضرت ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ نے کی۔ آپ کی ولادت 209 ہجری جبکہ وفات 273 ہجری میں ہوئی۔ بین الاقوامی نمبرنگ کے مطابق اس کتاب میں موجود مکمل روایات کی تعداد 4341 ہے، جن میں سے 948 روایات ضعیف، جبکہ صحیح روایات کی تعداد 3503 ہے۔ تو ساتھیوں، صحیح بخاری کی تمام 7563، صحیح مسلم کی تمام صحیح 7563، جامع ترمذی کی صحیح 3101، سنن ابو داؤد کی صحیح 4393، سنن نسائی کی صحیح 5314 اور سنن ابن ماجہ کی صحیح 3503 احادیث کو جمع کیا جائے تو ہمارے پاس صحاح ستہ میں درج صحیح احادیث کی مکمل تعداد 31437 بنتی ہے۔ ناظرین، ہم ساتھ ہی آپ کے علم میں اس بات کا بھی اضافہ کرتے چلیں کہ ان احادیث میں سے تقریباً 15,000 احادیث، جو کہ کل احادیث کا تقریباً 50% بنتا ہے، کو صرف 7 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے روایت کیا، جبکہ بقیہ 50% احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد تقریباً 1100 بنتی ہے۔ ان 7 مشہور صحابہ میں شامل ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفی 59 ہجری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ 5374 احادیث روایت کی۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، المتوفی 74 ہجری۔ ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2630 ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ المتوفی 93 ہجری، آپ نے 2286 احادیث روایت فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے 2210 احادیث روایت فرمائی ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفی 74 ہجری، آپ نے 1540 احادیث روایت کیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ المتوفی 68 ہجری، آپ نے 1160 احادیث روایت کی۔ اور 7ویں صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے 1100 احادیث روایت کی، جبکہ آپ کا وصال 74 ہجری میں ہوا۔ ساتھیوں، ایک آخری وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم نے صرف صحاح ستہ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر ہم امت مسلمہ کی دیگر کتب احادیث جیسے مستدرک للحاکم، مسند امام احمد، مسند امام شافعی، موطا امام مالک، نہج البلاغہ اور سنن الکبریٰ للبیہقی جیسی کئی مستند کتابوں کا ذکر کریں تو ہمارے پاس صحیح احادیث کی تعداد کافی بڑھ سکتی ہے۔
بطور خاص سیاح ستہ کو زیر موضوع لانے کا مقصد یہ تھا کہ حدیث کی ان 6 کتب کو تقریباً تمام احادیث کا ماخذ تصور کیا جاتا ہے اور ان میں موجود مواد دیگر کتب احادیث میں متفق علیہ ملتا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کے علمی درجے کو بلند کر گئی تو اسے لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دوبارہ آپ سے ہماری ملاقات کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ٹی وی 87 کو۔ خوش رکھیے، خوش رہیے، فی امان اللہ۔